الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قوت و طاقت کے دعوے بڑے ہی کھوکھلے ہوتے ہیں اگر وہ مخلوق کی طرف سے کیے جائیں. بھلے کوئی جتنا مرضی علم کا دعوے دار ہو، اس کا قوت و طاقت کا دعویٰ کھوکھلا ہوتا ہے. بھلے بھی کوئی بڑا حسن و جمال کا دعوے دار ہو، قوت و طاقت کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ بڑے حسنوں کے دعوے دار زندگی کے مختلف مرحلوں میں بے چارے اور بے بس نظر آتے ہیں. ان کا کوئی چارہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی بس نہیں چلتا. اگر کوئی دولت مند اور سرمایہ دار طاقت کے زور میں پاگل بنتا ہے تو بنتا رہے، اور مخلوق سے ظلم و زیادتی کا نام طاقت کو دے دے، تو یہ اس کی جہالت کی قلعی کے کھلنے کا ایک نمایاں انداز ہوتا ہے. نہ تو کوئی ملا طاقت کا حقیقی دعوے دار ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی پیر دعوی طاقت میں سچا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی انجینئر اور ڈاکٹر، اور نہ ہی کوئی سیاستدان، اور نہ ہی کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی متقی، کوئی فلسفی، کوئی مجاہد، کوئی بھی اس کائنات ہستی کا کوئی فرد بھی اگر وہ طاقت کے دعوے کرے تو اس کے طاقت کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ طاقت کا دعوے دار صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، جسے محتاجی نہیں آتی، احتیاجی نہیں ستاتی، جس کے ہاں سستی نہیں ہوتی، جس کے ہاں کاہلی نہیں ہوتی، جس کے ہاں غفلت نہیں ہوتی، جس کے ہاں بے پرواہی نہیں ہوتی، جسے میں اس کی بے نیازی سمجھتا ہوں، اسے میں اس کی بے پرواہی نہیں کر سکتا، اسی کو تو میں اس کے طاقتور ہونے کا دعوے میں سچا ہونا مانتا ہوں. اسے کوئی یہ تانا نہیں دے سکتا کہ وہ بے پرواہ ہے. یہ اس کی پرواہوں کا ہی تو نظام ہے کہ کائنات ہستی قائم و دائم ہے. اگر وہ بے پرواہ ہو تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے. وہ پوری پرواہ سے اس کائنات ہستی کو اپنی قدرت کی نگاہوں میں لیے ہوئے ہے. ہاں، کہیں اس کی نگاہ غضب کام کر رہی ہے، کہیں اس کی نگاہ رحمت کام کر رہی ہے، کہیں وہ اپنی رحمتوں کی برسات کر رہا ہے، کہیں وہ اپنے غضب ڈھا رہا ہے. اگر وہ اپنے غضبوں کو ڈھائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ اپنی رحمتوں کے دریچے کھول
قہاریت کے انداز میں بھی اس کے طاقت کے دعوے کو کوئی مائی کا لال چیلنج نہیں کر سکتا. طاقت کا سر چشمہ صرف اور صرف اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں کیوں چاپلوسی کرتا رہوں ساری زندگی سرمایہ داروں کی؟ وہ تو خود بیچارے. اور میں کیوں تم چلنا بنا رہوں مخلوق کی جھوٹی طاقتوں سے مرعوب ہو کے ان کا؟ میں کیوں اپنے جذبات کا قتل کرتا رہوں مخلوق کی جھوٹی طاقتوں کے سامنے؟ نا جب سے مجھے اپنے رب کی توحید کی معرفت کا ادراک ہوا ہے، مجھ پہ یہ راز عیا ہو گیا ہے، مخلوق کے گرانے سے کوئی گر نہیں سکتا اور مخلوق کے اٹھانے سے کوئی اٹھ نہیں سکتا. گرتا وہ ہے جسے رب العالمین گراتا ہے اور اٹھتا وہ ہے جسے رب العالمین اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. بولتے چالنے دے ہے کوئی تو میں تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب تو اللہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ملاقات بھی پہلی ہے. سبحان اللہ سبحان. ایک بڑا عرصہ ہو گیا ہمارے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب نے شفقت فرمائی تھی اور میں اسی مسجد میں آیا تھا. اب یاد نہیں کہ درس کا موقع تھا یا کوئی جمعہ کی محفل تھی. آیا تھا کئی برس پہلے. پھر ایک لمبا زمانہ حاضری نہیں ہو سکی. آج بڑی مجھے خوشی ہے کہ حاضری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی وہ تو اتنا طاقتوں والا ہے. میرا رب تو اتنا طاقتوں والا ہے کہ جو بندہ سالہ سال، سنیے گا ایک دو جملے سنیے گا، وہ اتنا طاقتور ہے کہ جو بندہ سال ہو سال 950 سال. کتنا؟ 950. خوش آمدید مولانا سلطان العارفین بھی تشریف لائے اور میرا ڈر اترا. جی ہاں نو. سبحان اللہ. توجہ. تو اتنا بے نیاز اور اتنا طاقتور ہے. 950 سال اپنی توحید کے گیت گانے والے کو یک لخت یہ کہنے لگتا ہے، اے گل ہون کی تھی نا تے تیرا تے میرا بندگی کا رشتہ ختم. جس نے 950 سال کی ہو، اسے یہ جرات بھی نہیں ہوتی کہ میں ہائے بھی کر سکوں. اگر وہ ہائے کرے تو رشتہ بندگی نازک ترین موڑ پہ پہنچنے لگتا ہے. وہ ہائے ہائے نہیں کرتا بلکہ طاقتور کے سامنے اور چھپ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے، ربا ایک پتر نہیں لکھاں پتر جے تیریاں رضاواں دے مقابلے تے قربان کرنے پین بھولنے پین میں ساری کائنات بھلا سکتا ہوں لیکن تیری ربوبیت کو کبھی نہیں بھلا سکتا. ربا تو راضی تے جگ راضی. سبحان اللہ. کوئی نہیں سمجھیے، اصل میں مکالمہ یہ ہے، ربا تو راضی. پنجاب کالونی میں آیا ہوں، پنجابی تو بولوں گا.
ना बोलो। सारा दिन बाजारों में पंजाबी बोलते हैं। नहीं, नाम पंजाब कॉलोनी है तो पंजाबी तो बोलनी है। और जब्बार साहब भी थोड़ी सी आउट में है, नजर पूरे नहीं आते, अगर नजरें दो चार हो तो फिर इजाजत मिल जाए शायद। सुभान अल्लाह जी। रब राजी एक मुहावरा से याद से ना आए है, रब राजी ते जग राजी। बोलो सारे, कोई नहीं ढिले ढिले बोलो। रब राजी ते जग राजी। ऊंची बोलो, रब राजी ते जग राजी। जी, इसको कहते हैं ताकतवर जी। सुभान अल्लाह, उसकी ताकतों की क्या बात। जिसे नबूवत का ताज पहनाता है ना अपना बना के। सुनिएगा एक दो जुमले, चार पांच नमाजा बोथियां पढ़न लग पई है ना असी ते उम्मीदां बोथियां ला लैने आ, मैं ही लभे आ रब नूं। ऐकी तो मैं सदका भी वक्त ते देता है, ऐकी तो जी मैं ज़कात भी बड़ी मौला अब्दुल जब्बार साहब ने तरगीब दी सी तो बड़ी वक्त ते दी सी जी, फिर मैं फंस गया जी। और तू है कौन? और मियां तू कौन है? मैं कर रहा है, कौन है तू? और चौधरी साहब तू चौधरी नहीं है, तुझे चौधरी बनाने वाला अल्लाह। कौन है? अल्लाह। बोलो। तू अल्लामा साहब बाद में, तुझे अल्लामा और खतीब बनाने वाला अल्लाह। बोलते नहीं नौजवान, बोलो कौन? अल्लाह। तू डॉक्टर बाद में है, तुझे डॉक्टर बनाने वाला अल्लाह। तू इंजीनियर बाद में है, तुझे इंजीनियर बनाने वाला अल्लाह। तू फलसफी बाद में है, तुझे फलसफी बनाने वाला अल्लाह। नक पूंजण दी तेनू जाच नहीं सी, तुरन दा तेनू सलीका नहीं सी आंदा, जबान दा तेनू पता कोई नहीं सी, चखण दा तेनू पता कोई नहीं सी, ज़ौक़ का तुझे इल्म नहीं था, मस्क और तबस्सुम की सलाहियतें तुझ में कोई नहीं थी, और जान दा तेनू है कोई नहीं सी, काबिल तस्करा तो तू है था, तेरी कोई हैसियत नहीं थी, तेरी तमाम हैसियतों को मैं अल्लाह ने खुद बनाया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैंने अमदन जुमला बोला है, इसलिए कोई ताकतवर मखलूक की छोटी मोटी ताकत दावेदार किसी बंदे दे उत्ते चढ़ाई करे तो कहता नक पूंजण दी तेनू जाच नहीं सी, हुण गल्लां कर रहा है। और पंजाब कॉलोनी वाले हो जी, पुत्र बोतियां गल्लां करन लग पवे ना, मां प्यो नाल वध वध के बड़-बड़ करे ते डाडे डाडे प्यो कहंदे पुत्रा हुण गल्लां तैनूं बड़ियां आ गईयां, जनानी कोई तकड़ी लभ गई है। अल्लाह अल्लाह जी, सुन रहे हो जी। को हुआ कर दे, कोई हंसदे मुस्कुराते बोलता हूं सुभान अल्लाह दे कर दे। सुभान अल्लाह। तो दरसे कुरान का मतलब क्या होता है? क्या कि बंदे को रब से ताल्लुक में एक मजबूती आ जाए। कुरान क्या है असल में? तारुफ है कुरान का, और कुरान का तारुफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बंदा जुरत करके बोले जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबको तारुफ है। चलो मैं जिस जहां मैं पहुंचा हूं वहां पहुंचे आप भी, अल्लाह मुझे तौफीक दे। कहो आमीन। आमीन। और मियां पता है जे कुरान है कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, सुभान अल्लाह पेश भी कर दो। सुभान अल्लाह। पीर क्यों फड़ते हो? पीर क्यों फड़ते हो? बड़ा ऊंचे लंबे लम्बे लम्बे चोलिया वाले, खुलियां खुलियां आस्तीना वाले है, चिट्टे परने चुनिया लइया पीर साहब फड़े ने कि मैं अल्लाह नाल को गल्ला करन वाला हो जा। बुनियाद तो यही है ना, मन की पाकीज़गी की ख्वाहिश है ना कि मैं को रब दे नेड़े हो जा। कि दुकान चलाने वास्ते पीर फड़े है, कि पुत्र ब्याहने वास्ते पीर फड़े है। ये तो फिर दुनिया ही दुनिया हो गई ना। फैक्ट्री चलानी है जी, पीर साहब को ऊंचे जोड़े चाहिए ना ना,
ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡੀਐਚਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਸੂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਦੇ ताकि पीर बड़ा ऊंचा कोई होवे। ये पीर पकड़ने का कोई ढंग नहीं है। पीर दुनिया का उल्लू सीधा करने के लिए नहीं पकड़ा जाता। पीर इसलिए पकड़ा जाता है कि वो मेरा अपने रब से कमजोर रिश्ते को ताकतवर रिश्ता बनाने में किरदार अदा करे। बेशक बेशक ऐसा ही है ना जी है? जी बेशक ਤੇ ਜੇ ਪੀਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਪੀਰ ਵੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਜੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਜੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਕੋ ਪੀਰ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਣ हजरत साहब बड़ा पसंद करते हैं ये वाला कपड़ा। हजरत साहब ऐसी गाड़ी आपे नहीं कहना अगले को लखवाना है। हजरत साहब बस अगर कोई बंदा इस तरह नजराना पेश कर दे तो बड़ी दुआएं देते हैं। पक्के बंदे छड्डे ने टाउट। पीर भी दुनिया का भूखा झूठा नहीं कुत्ता ना, पीर भी दुनिया का भूखा और मुरीद भी इस पीर से अपनी दुनिया के उल्लू सीधा करने के लिए रिश्ते बना रहा है। और मैं एक लफ्ज जिम्मेदारी से बोलूंगा, पीर भी खुदा से रिश्ते में कमजोर तरीन है और मुरीद भी अपने रब से रिश्ते में कमजोर तरीन है। क्यों ना हो, इसलिए कि आज का पीर भी कुरान से दूर है, आज का मुरीद भी कुरान से दूर है। रिश्ता बंदे और रब का तब कायम होता है इस रिश्ते के बीच एक रस्सी लटक रही है जिसका नाम है हब्लुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका क्या नाम है? हब्लुल्लाह बोल रहे है कोई? हब्लुल्लाह। मेरा ते मौलाना अब्दुल जब्बार का रिश्ता हब्लुल्लाह वाला है। सुभान अल्लाह। इस वास्ते साल साल मुलाकात न होवे, रिश्ता कूड़ा बड़ा है। हब्लुल्लाह वाला रिश्ता इतना मजबूत है, मां प्यो दे सक्के जम्मे टूट सकते ने, लेकिन हब्लुल्लाह के रिश्ते से जुड़े हुए उनको कुरान किराने तहसीब पेश करके कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान बात चल पड़ी है, दो तीन जुमले सुन लीजिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज करूं, सुनना चाहते हैं? जी जी जी। तबसरे सूरे फजर दी नमाज ते मौलाना नाल करियो के राती मौलवी साहब की कह के गए ने, हुन मेरी गल सुन लो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तस्करा खैर ही होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी एक जुमला और जरा वाइजाना गाने में सुनो। किसी भी वसीले के जरिए कायम बंदे और रब के बीच का रिश्ता इसकी तो तब जरूरत पड़े, इसकी तो तब जरूरत पड़े कि फर्शी और अर्शी में कोई फासले हों। फर्शी और अर्शी में कोई नहीं, जहां मैं जाना चाहता हूं मेरे साथ आप जल्दी प्रवास नहीं करते। सुभान अल्लाह जी पुत्र अमरीका टुर जाए ना तो सक्के पुत्र नाल ते फासला हो जाता है। बेटी ब्याह के पंजाब चली जाए तो मां बाप से फासला तो हो जाता
فاصلے تو تسلیم شدہ فاصلے ہیں. ایک سجر دا دوسرے سجر دے ڈیرے تو فاصلہ نہ پیا جا سکتا ہے، لیکن جب فرشی اور عرشی کا رشتہ کلام اللہ سے قائم ہوتا ہے، مخلوق کے وسیلے قائم ہو جاتے ہیں، اور کلام اللہ مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ. شک کلام اللہ مخلوق نہیں ہے. بولتے ہیں کوئی نو، کلام اللہ مخلوق نہیں ہے. کلام اللہ مخلوق نہیں ہے. ساتھی کہہ رہے تھے ولی ابن ولی، اور میں کمبل لگ پہ میں کہا مولا عبد الجبار صاحب کہنے کے نکے نکے مڑے جانو ولی بڑا دیکھا ہے. اگو پھر اعلان ہویا جی پیر طریقت، میں کوئی شے نہیں، خادم توحیدیوں کا خادم. اللہ ہاں پیر طریقت ہو گزرے ہیں حضرت خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ. اللہ ہمیں ان کی نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ محبت کیا کریں، لیکن ایسے ایسے ثقیل القابات کم از کم میرے ساتھ نہ بولا کریں. میں بالکل کسر نفسی نہیں کر رہا، حقیقت پہ مبنی بات کہہ رہا ہوں. اللہ اللہ سبحان اللہ. جی یہ سارے فاصلے جو میں نے گنوائے، گیلری سے اس حال کا فاصلہ ہو سکتا ہے، دکھائی دے رہا ہے. جی جی اگر سیڑھیوں کا وسیلہ نہ ہو تو جایا نہیں جا سکتا. یا پاؤں کے نیچے کوئی سپرنگ لگائے اور اچھل کود بندروں کی طرح کرے تو اوپر چلے جائے، سپرنگ وسیلہ بن جائے گا. اللہ جب میں فرشوں پہ رہتے ہوئے قرآن کو اپنے رب سے بات کا وسیلہ بنا لوں نا، سنیے گا جملہ، جب میں فرشوں پہ رہتے ہوئے قرآن کو، کس کو؟ قرآن کوئی نہیں بولتے، میں زور لگا رہا ہوں. قرآن کو جب میں فرشوں پہ رہتے ہوئے قرآن کو عرشی سے تعلق میں وسیلہ مان لوں تو رب کعبہ کی قسم ہے میں اور میرے رب عرشی کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا. اور وہ میری تخلیق کی قسمیں اٹھا کے کہنے لگتا ہے لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سبحان اللہ. اوئے اوئے اوئے، فاصلہ ہے کوئی نہیں، فاصلہ ہے کوئی نہیں. فاصلہ کوئی نہیں. دعویٰ یہ ہے عرشی کا کہ تو خود اپنے اتنا قریب نہیں جتنا عرشی فرشی تیرے قریب ہے. یہ ہے دعویٰ، یہ ہے دعویٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اور مزے کی بات ایک اور بتاؤں، درس مکمل ہو گیا، زور میں نے بڑا لگا دیا. آج کراچی چاہیے یہ 15-20 منٹ کا بیان بندے اکتا جاتے رہے. ایسے تو رہی ہے جمعہ تے بڑا ٹائم تے پڑھتے ہو جی، مولوی صاحب نے بڑی دیر کر دی. مفتی صاحب اجازت ہے لٹکائی رکھیے. اللہ اللہ. جی ضروری کی بات یہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. سبحان اللہ. سب کچھ چھڑ دیتا ہے، سامنے آ گئی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. سبحان اللہ. قرآن کے عاشق طرف سبحان اللہ کرتا سنیے گا ذرا. سبحان اللہ. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تبصرہ دیکھیے قرآن
قرآن مجید کا فقد استمزغا بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سبحان اللہ. فمن یکفر بالطاغوت جنہیں حکمرانہ دی طاقت دا انکار کر دیتا جنہیں سرمایہ دارہ دی طاقت دا انکار کر دیتا جنہیں دولت مند دی طاقت دا انکار کر دیتا جنہیں حسینہ دے حسن دی طاقت دا انکار کر دیتا جنہیں اولاد دی محبت دی طاقت دا انکار کر دیتا جنہیں حوث دی طاقت دا انکار کر دیتا جنہیں نفس دی طاقت دا انکار کر دیتا اس مبارک ہوئے انہوں مبارک ہوئے استمسک بالعروة الوثقى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دلی دلی سبحان اللہ کر دے کوئی پنجابیوں والے سبحان اللہ نہیں. فقد استمسك بالعروة الوثقى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عروة الوثقى قرآن کا نام ہے. عروة الوثقى کس کو کہتے ہیں؟ اور کہا کہ بڑی مضبوط رسی ہے. عروة الوثقى عروة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. جی دو تین جملے گوش گزار کرنے لگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی بددیانتی دا انکار کر دیتا جھوٹ دا انکار کر دیتا ظلم دا انکار کر دیتا رسم دا انکار کر دیتا بدعات دا انکار کر دیتا محبوب کبریا دی سنت دی بغاوت دا انکار کر دیتا حوث پرستی دا انکار کر دیتا دولت پرستی دا انکار کر دیتا نفس پرستی دا انکار کر دیتا مقابر پرستی دا انکار کر دیتا فوت شدہ نبیت ولی دیا دعا پکارا دے باطل عقیدے دا انکار کر دیتا. اے او خوش نصیب استمسک بالعروة الوثقى. سبحان اللہ. اس نے قرآن والی رسی کو کیا کیا؟ تھام لیا. اس تمسک کا معنی میں پنجابی میں کروں گا. کروں؟ جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ربا میں دکان تے پہ کرنا پر میں دکان نو جپا نہیں ماریا ہویا کرنا تے پہ ہے وہاں. سنو سنو اس تمسک کا معنی کرنے لگے. اللہ رشتے تے پہ نبھانا لیکن رشتے نو جپا نہیں پایا ہویا. نبھا رہا یاریاں نبھانا پیا لیکن میں جپا نہیں پایا ہویا. فیکٹری تے جانا پیا لیکن میں فیکٹری نو جپا نہیں پایا ہویا. نوکری تے کرنا پیا لیکن میں نوکری نو جپا نہیں پایا ہویا. استمسک بالعروة الوثقى. فیکٹری چھٹ دی تے چھٹ جائے منو کوئی پرواہ نہیں. دکان ٹوٹ دی تے ٹوٹ جائے منو کوئی پرواہ نہیں. کاروبار کھستے تے کھس جائے منو کوئی پرواہ نہیں. رشتے ٹوٹتے تے ٹوٹ جائے منو کوئی پرواہ نہیں. سجن رستے تے رس جائے منو کوئی پرواہ نہیں. جی جی میں سینے نل لا کے جپا نہیں پایا ہوا لیکن میں تیری بندگی دے جذبے دے نال
کسی کو چھٹ نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سپیکر ہی لے تو لے کہ میں ہی لے تو لے. سبحان اللہ. پلاوی جاؤ چاہ بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے مضبوط رشتہ جو بندے اور اللہ کا ہے وہ قرآن کے ذریعے ہے. بے شک. اچھا جی جب پیر صاحب کے ذریعے رشتہ بڑھیا سی تو پیر صاحب جڑے لے ستے نے سنیو ذرا پیر صاحب جڑے لے پیر صاحب سو رہے ہیں تسی انہاں دے ذریعے رب نال گل کرنی ہے. گل بڑی ضروری گل تے حضرت صاحب ستے رہن تے میرا تے ککھ نہیں رہنا. باہر دی دروازے دے اوتے چیلے کھلوتے نے. کیا بات ہے بھائی؟ حضرت سے بات کرنی. آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت کیا آرام کا وقت ہے؟ جب جی چاہتا ہے آ جاتے ہو. تو رب نال گل کیوں کریے؟ وہ سن دے پہ ہو؟ جی جی. یہ نہ سمجھتا میں کوئی مزاح میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اور سن رہے ہو؟ جی. وہ جی شہرت دی وجہ تو جی ساڈا جی رب نال شہری ایتھوں کراچیوں گئے گجرات پینڈا کر اوتھے گئے تے پتہ لگا جی شہری تے جی تقریر تے گئے ہوئے نے جی. ہن کی کریے جی؟ اللہ جی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی نہیں یار سبحان اللہ کرتے میں بس کرتا. ناروں کی ضرورت ہے بس سبحان اللہ کرو پتہ لگے. سبحان اللہ. جی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. اللہ مذہبی طبقہ میرا تے قرآن کا رشتہ توڑوانا چاہتا ہے. اللہ اے مولوی میرے پیچھے لگے ہوئے نے قرآن نہ کرے کر پیچھے رہ جائے گا. میں سارے مولویوں تو بے پرواہ ہو گیا. قد استمسک بالعروۃ الوثقی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی قرآن مجھے پابا لے جی. اچھا میاں قرآن اور رسی ایک اعزاز اس کا یہ دیکھیے. قرآن اور رسی جدھر ایک سرا رب دے ہاتھ دے اندر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تو میں مسلسل کوئی ٹاپک بول رہا ہوں شاید آپ لوگوں کو سمجھنا آنی چاہیے 2-3 جملے اردو میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن اللہ کی رسی اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا الخالق کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا المالک کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا القدوس کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا المہیمن کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا العزیز کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا الجبار کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا الرؤوف کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا السمیع کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا العلیم کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا البصیر کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا الرحمن کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا الرحیم کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا کائنات کے مالک کے ہاتھ میں, اور دوسرا سرا میں خوش نصیب اللہ کے بندے کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. لن فصام لہا. اب تبصرہ یہ ہے اے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. اے رشتہ جی تو میرا تے میں تیرا, تو میرا تے جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیر تے ستا ہویا ہے تیری گل کون سنے گا. بابا جی تے ستے ہوئے نے خراٹے مار دینے پہ تیرے پتر نو جی
سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھاٹے نہ بھٹے نو انہاں دے پروٹوکول ہی بڑے نے انہاں دے ہولی پڑھے گئے ٹائم ہی نہیں ملتا اور کوئی مولوی بیچارہ نئے زمانے کا مولوی انہوں پہ وہ پٹھی جو گزار آپ کو پتہ نہیں اتنی جلدی تو حضرت سے نہیں نا آپ کی ڈائریکٹ بات ہو سکتی ٹھیک ہے تسی شاہ صاحب دے پوترے ہو پر شاہ صاحب تے نہیں نا ذرا تھوڑا جا پینڈا کٹو جی اللہ اللہ انہاں بابے نے تے پروٹوکول بنائے ہوئے نے اللہ اللہ وہ تے تک جاندے جاندے آج کل ایک لفظ بڑا مستعمل ہے ایس او پیز ہے ضابطے معاملات کے ضابطے انہوں نے ایس او پیز بنائے ہوئے اللہ اللہ اوئے ہوئے میں اللہ نے کوئی قدغن نہیں لائی میں اللہ نے کوئی پابندی نہیں لائے تو چور ہے تو ڈاکو ہے تو زانی ہے تو شرابی ہے تو مجرم ہے تو جو کوئی بھی ہے جنہ مردم بری فٹا باغی ہے میں اللہ تمہیں صدا و بلنا میں تیرا انتظار میں کرنا آ سنیا آگے منو کہے اللہ سنیا میں آ گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کوئی ایسوپیز نہیں کوئی پابندی نہیں دریا دے وچ پسیا ہویا ہے اوتھے بلا صحرا دے وچ پسیا ہویا ہے اوتھے بلا پہاڑ دی غار وچ پسیا ہویا ہے اوتھے بلا جی تین بندے پھنس گئے تو واقعہ سامنے آ گیا مرشد فرماندے نے تین بندے پھنس گئے جا کدھر ہور رہے سن اللہ دے بڑے ولی تو ولیاں نو پتھر نے ڈکا پا لیا ہے جی میں نے ابتدا میں کہا تھا یہ ولی بھی طاقت کے دعوے کریں تو کوئی طاقت کا دعویٰ سچا نہیں پتھر نے ڈکا پا لیا اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے اللہ اللہ پھنس گئے جب بس گئے کوئی چارہ نہیں پہ چل رہا موسم خراب ہو گیا کس طرح جائیے اپنی منزل دیتے انہوں نے مشورہ کیتا رب نال گلا کرو انہوں کی مشورہ کیتا بولو کرو جی انہوں مشورہ کیتا اپنے رب دے نال گل کرو اپنے رب دے نال وارو واری باری باری اپنے رب سے باتیں کرنے لگے ذکر اللہ کیا ہونے لگا اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور میں اللہ وعدہ پہ کرنا او ایمان والو میرے ذکر وچ لگ جاؤ میں اللہ وعدہ پہ کرنا میں اندھیرے مکا کے روشنیاں کر دیا گا میں نومیدی مکا کے امید کر دیا گا میں مایوسیاں
دسیا حکمت آیا انہیں گیا اللہ سنیا میرے ماں باپ بڑھے سن میرے بچے چھوٹے چھوٹے سن میں چھوڑیاں دیا تھوڑیاں دیا بکریاں رکھیاں ہوئی ہیں میں انہوں نے چراندہ راتی گھر آتا سا آ کے میں دودھ کٹدا جا پہلے اپنے بڑھے ماں پہ انہوں پھلاندا سا پھر اپنے بچے کو دینا جا ایک دل اے اللہ سنیا تو تے جان نے گلا کر رہے ہیں سبحان اللہ کون سا واسطہ ہے کون سا وسیلہ ہے قرآن نے یہ بات بتا دی ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سنیا ایک دن منو میری بکریاں دور چلی گئیاں وقت بہتا لگ گیا میں واپس پلٹیا تے گھر آ کے پتہ لگا ابا جی تے اما جی بھوکے ہی سو گئے نے اللہ یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے ماں باپ کا اور یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں نا بڑے بڑے شہر ان میں یہ بڑے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے آمین جی قضا ربک قرآن مجید ایک آیت سنیے اہمیت بن جائے قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ رب نے فیصلہ کر لیا ہے عبادت ہوگے گی تے کی دی اللہ یہ جوڑ دیکھیے گا رب نے عباد اللہ اس کا نام ہے اس کا نام ہے عباد الرحمن ہے اللہ کی بے شک سبحان اللہ جی سبحان اللہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ جی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے او کراچی تعبدو او کراچی عبادت نہ کرنا مگر اکیلے اللہ کی سبحان اللہ او کراچی والوں نہ جھکنا مگر صرف اپنے رب کو جانے لا تعبدو الا ایاہ او کراچی والوں پتر کسے قبر والے کو نہ مگیو جی جدو پتر منگنا دے تے کدے کو مگیو جی پتر دین والا کلا اللہ عزت دین والا کلا اللہ جی سکھ دین والا کلا اللہ رات دین والا کلا اللہ تاج دین والا کلا اللہ شفا دین والا کلا اللہ علم دین والا کلا اللہ ڈبدیاں اتارن والا کلا اللہ تے مشکلات جو پھسیا ہویا دا مشکل کشا کلا کون اللہ اونچی بولو کون کون اللہ قضا ربک اے گل تے مک گئی ہے تے اگلی بھی سن لو وبالوالدین احسانا سبحان اللہ جی چٹی سمجھ کے انہوں نے جتیاں سدیاں نہ کریو عشق کرتے ہوئے قربانیاں دیتے ہوئے اپنی محبتیں ان پہ نچھاور کرتے ہوئے یوں ان کے سامنے ان کے تابعدار بن جانا کہ تابعداری تم ان کی کر رہے ہو اور اس ہر تابعداری کے لمحے میں تمہیں تمہارے رب کی رضائیں سامنے نظر آنے لگی یہ احسان یہ کیا ہے یہ کیا ہے آیا یہ بھی مولوی احسان ہے مولوی احسان اللہ توحیدی درویش ملنگ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ بالوالدین احسانا او کراچی تھک گیا تھک گیا ہو کراچی نہیں نہیں کراچی تھک گیا کہ جا رہے جاگ رہے مولانا عبدالجبار نے میرے شکوئی نہ کری جی مولوی صاحب گلے لٹکا 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 میں کچھ 11 بجا دیتے تھے
ہم مکانے ہیں جلدی کر لیں اللہ اللہ بالوالدین احسانا ابا جی نے کم لو کے لے کے چلنا اللہ دا فضل ہے اللہ دا یہ کیا ہے تھوڑا کوئی احسان نہیں مفتی صاحب تھوڑا کوئی احسان نہیں حضرت زکریا اللہ رو کہتے نے ربا منو دکان چلان والا پتر نہیں منگدا میں فیکٹریاں چلان والا پتر نہیں منگدا میں دنیا دے وراثت دسا بڑھ والا پتر نہیں منگدا منو وہ پتر دے دے یاری سنی وہ یاری سو من آلی یعقوبہ وجعلہ رب رضیہ منو وہ پتر دے دے جڑا نمازی بنیا ہوئے جڑا امام بن جائے جڑا قرآن دا قاری بن جائے جڑا قرآن دا مبلغ بن جائے جڑا قرآن دا محلق بن جائے اور ٹردا ہوئے تے قرآن دا قاری او بیٹھیا ہوئے تے قرآن دا مبلغ او مسیتے ہوئے تے قرآن دا امام انج دا پتر دے ہر ویلے قرآن قرآن تے وجعلہ رب رضیہ اللہ پتر دے جدے کہ تو راضی ہو جائے سبحان اللہ اور وجہ رضا سنیے گا جملہ وجہ رضا جو اس امت پہ میرے رب کی جو وجہ رضا ہے نا وہ نزول قرآن ہے اللہ قسمیں اٹھا کے یتیم مکہ کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں اور میں اللہ پہ قسمہ چک کے دستہ دے اور والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ اور میں اللہ نے ایک یتیم کے سینے پہ قرآن اتار کے اسے راضی کر دیا سبحان اللہ جی اور مخلوق کا رب کے ساتھ جو رشتے میں وجہ رضا ہے وہ ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ اور اس پہ استقامت اللہ صحابہ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ میرے پیغمبر کو فرماتے ہیں اپنے محبوب کو میرا سونا پیغمبر کہ منو بڑے چنگے لگتے نے تیری محفل وچ بیٹھے ہوندے نے انہاں نو اپنی محفل وچ نہ اٹھائی تو انہاں نو تکیا کر اے تنو تکن کر سبحان اللہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے لا تعدو عیناکا انو ان سے آنکھیں تو چار کر یہ تجھے دیکھے تو ان کو دیکھے جب تو ان کو دیکھ رہا ہو اور یہ تجھے دیکھ رہے ہو تو یہ منظر میں اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں عرش سے اسی منظر کو دیکھتا رہتا سبحان اللہ اس لیے میں کہتا ہوں بلال کو مت اٹھائیو سہیب کو مت اٹھائیو جی طلحہ و زبیر کو اپنی نشستوں سے مت اٹھائیے کیوں اس لیے کہ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا یہ آپ کے قدموں میں قربان ہو کر بیٹھ رہے ہیں لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب یہ مانگنا چاہتے ہیں کوئی بات کوئی سوال کوئی طلب تو یہ آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھ کر بھی طلب کی چھوڑی آمنہ کے لال کے سامنے نہیں پھیلاتے تیرے یاروں کی خوبصورت حسین ایمان کا منظر یہ ہے کہ تجھے تیری محفل کو پانے کے باوجود تیری محفل میں بیٹھ کر جب بھی ان کی طرف کی جھولی پھیلتی ہے تو تیرے سامنے نہیں پھیلتی بلال کی جب بھی جھولی پھیلتی ہے تو اپنے رب کے سامنے پھیلتی ہے اس لیے میں ان پہ راضی اس لیے میں ان پہ راضی بولو اس لیے میں ان پہ راضی جی غار والا آدمی اچھا وقت بہت ہو گیا جی اللہ سونا میں واپس آیا تو میرے ماں باپ سو گئے نا اللہ عمل کی بھی توفیق دے آمین کہو آمین آمین محبت سے کہو آمین آمین جی بیوی میری بیوی میرے کو نہیں بچہ چکیا ہویا بچہ پر ہوتا سی جی چھوٹا بچہ میرا بچہ بھوکنل بلکتا سی پیا روندا سی پیا میری بیوی منو کہ جی کوئی گل نہیں کی ہویا
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮਸਾਇਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਚਲੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋਤੀਆਂ ਇਮਰਾਅਤun ਸਾਲਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ معاملہ فہم ہونا اتنی دیر کر دیتی جی ہے کتنے سو مولویوں نے کول اتنی دیر تسی لا دیتی ہے اور کوئی کم نہیں تو آپ کا ہے بہانا چاہیے تو انہوں سے مولویوں کول بیٹھ دا یہ امراۃ صالحہ نہیں ہوتی تیرا بڑا باز ہوتی ہے صالحہ وہ بہت اچھا کیا ہے آپ نے بہت اچھا کیا ہے قرآن کے درس میں بیٹھے تھے تو بتانا تھا میں بچوں کو بھی بھیج دیتی یہ ہوتی ہے امراۃ صالحہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ جی انہیں گیا کوئی گل نہیں تسی جان بوجھ کے دلیٹ نہیں ہوئے ہو جاندی دیر تسی کوئی گستاخی نہیں کی تھی ابا جی اٹھڑ گئے تھے دودھ دے دیا گی اماں جی اٹھڑ گئے تھے پلا دیا گے بچے جو جاگ دے روندے پیا اینو پلا دیو اللہ سوڑیا میری ہمت نہیں پئی میں بیوی نو کہیا نا 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 آج میں جتھے پہنچے ہویا اپنے بھاپے ہو گئے دعا کرو سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ ٹھیک ہے تو بڑی بڑی ہمدردی بھی کرنی ہے لیکن میں جتنے پہنچ ہویا میرے بڑھڑے ماں پہ ہوتی دعا وال میں پہنچ ہویا میں نہیں کم کر سکتا کہ بجی بکھے ستے رہے اما جی ستے رہے تو میں اپنے پتر نو دودھ پلا دیا اے روندے تے روندا رہے جب تک میرا مائی بابا اپنی بکھ نو دور نہیں کر لے میں اپنے بچے نو نہیں پلانا اللہ سوڑیا اے کم میں اپنی چاہت نل نہیں کیتا تیرے حکمہ نل کیتا ہے سبحان اللہ ربكم أعلم بما في اپنا ہماری اکھا لون پان واسطے پڑھیے جتیاں سیدھیاں کمرے دے باہر کر کے رکھ دے ہو کہ ابا جی کہن بڑا چنگا ہے مال لٹن چھٹن واسطے اتو اتو وچوں تسی تے تہاڈی زنانی تنگ پھردی ہوئے ابا جی ہر ویلے جی نا نا ربكم عالم بابے نو تے دھوکہ دے سکتے ہو مائی نو تے دھوکہ دے سکتے ہو میں اللہ نو دا نہیں لا سکے میں اللہ تواڈے ظاہری عملاں نو نہیں ویکھ رہا ربکم عالم بما سبحان اللہ کی چھیڑ دیتی جی گل مولانا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا یہ ہوتے ہیں ماننے والے یہ ہے جھکنے والے یہ ہے مغفرتوں کے مستحق بیٹے سبحان اللہ یہ مرشد فرمانے نے جڑے ویلے اس بندے نے دعا اینا کیا اللہ جے تسی سمجھدے ہو میں کم تواڈی رضا واسطے کیتا ہے تے میں وقت پسیا ہویا اے پتھر نے ساڈا راہ ڈک لیا ہے مرشد فرمانے نے انہیں جدوں اپنے رب کو دعا مکمل کی تھی تے پتھر تھوڑا پرا ہو گیا سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ یہ دوجا بندہ انہیں گیا میں اپنا کو کام پہ کراندا سا انہوں مزدور دی ضرورت سی نہیں میں ایک مزدور نو بلایا میں کہا یار میں تنوں تھوڑے جے چاول شاول دیاں گا انہیں معاوضہ کچھ طے ہویا تو چل میرا کام کر لے انہیں میرا کام کر دیتا جڑے ویلے کم مکمل ہویا مزدوری دیر دا بل آیا
کہ چند چاول انہوں دینے سر جی ٹوپا 1.5 ٹوپا اللہ اکبر سبحان اللہ چند کلو سوا سیر 1.5 سیر 1.25 سیر جو کچھ میں دینا سی جی جب وہ وقت آیا تو میں نے دیکھا بندہ غائب ہے مزدور کوئی نہیں کام انہیں پورا کر دیتا ہے لب میں بندہ نہیں لبیا وہ ککڑی تو موقعی والا واقعہ یاد سے کسی کی سے نکلی تھی ویسی ہے پلیا وقت وہ لمبا چلیے چھوڑیے پھر کبھی سے اللہ اللہ جی بندہ نہیں بلکدا میں وہ دی نیت دے اتے جی انہاں چاولا نے یار کھیتی بڑی کی تھی بڑا کم ہویا بڑا فصل ہویا اگو فیر ہویا بڑا کم بد گیا میں وڈا سونا فارم ہاؤس بنا لیا بڑی کامیابیاں ملیاں عرصے دے بعد ایک اجنبی بندہ آیا انہیں میرے فارم ہاؤس دا بوا کھٹکایا سبحان اللہ جب میں باہر آیا میں کون ہے انہیں کہا جی حاجی صاحب ہے او بندہ وا جنہیں فلانے زمانے تھوڑا ایک کم کی تھا جی میرے تھوڑے جے دانے تھوڑے لائنے نے میرے دانے دے دیو میں انہوں پچھاڑیا میں اندر گیا میں جا کے فارم ہاؤس دیا چابیاں لے دیا تو میں لے آگے اس بندے دے ہاتھ بڑھایا میں کہا لے بھائی سونیا تیری مزدوری ہوئے ہوئے ایسا جگرہ ہے وہ کہتے ہیں جگرہ لقد خلقنا الانسان فی کبد اے دے جگرہ میرے شاہ جی کبد کمانا کہتے ہیں بڑے جگرے والا بنایا بڑے حوصلے والا بنایا جی جنہیں حوصلے اور مشقتیں ابزارف کرنے کا مادہ انسان کے سینے میں نے رکھا ہے اتنا کسی مخلوق میں نہیں رکھا جی اس لیے لقد خلقنا الانسان فی کبد ہے آسمان جس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے زمینیں جس بوجھ کو نہیں اٹھا سکی اور فضائیں جس بوجھ کو نہیں اٹھا سکی اور پہاڑ نہیں اٹھا سکے يحملها أبينا يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان اس قرآن کی پوچھ کو اس نے اٹھایا اس لیے کہ ان میں بڑے جگرے والا بڑھایا ہے اس کو میں نے اس کو بڑے حوصلے والا بڑھایا جی اللہ سنیا جے کم میں تسی سمجھ دو تھوڑی رضا دی خاطر کیتا ہے تے میری مصیبت تو دور فرما دیا فوراً پتھر ہور بڑا ہو گیا تیسرا بندہ جی وہ آیا انہوں نے حقہ کر دیا انہوں نے کہا اللہ سو اقرار دیکھیے کیسے کیسے اقرار ہے انہوں نے کہا اللہ سنیا میری قریبی رشتہ دار ایک خاتون میں انہوں نے ڈورے سٹ دریا میرا کم نہیں سی بڑھدا دا نہیں سی پلگدا بڑے موقع نہیں بڑے بڑا دریا کامیابی نہیں ہوئی ایک دن موقع بڑھیا وہ بیچاری کسی الجھن وچ پھنس گئی انہوں کچھ پیسے چاہیے رہا منوں نے کہا تو میری ضرورت پوری کر میں تیری خواہش پوری کرا دی اللہ اللہ میں خدا ضرورت پوری کی تھی مالی ضرورت پوری کی تھی جب میں اپنی خواہش کی تکمیل واسطے وہ کول گیا تو اس بیچاری نے اپنی بیچارگی دے نال طاقتور دا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا اپنی بیچارگی سے میں نے جیسے ابتدا میں کہا تھا حسن و جمال والے جتنے مرضی دعوے طاقت کے کرتے رہے وہ بیچارے ہوتے ہیں بیچارگی سے مستثنا کون ہے اللہ بولیے کون ہے اللہ جی اس حسن والی نے اپنی بیچارگی کے دوران رب دیا طاقت دا تذکرہ کیتا تو میں کم گیا منو کہہ رہی اور چلیا تنو کوئی ویخت نہیں بسکتا میں مجبورا میں کم کچھ نہیں سکی کوئی تک نہیں رہا کوئی رشتہ دار نہیں کوئی سجن سے کوئی میلی نہیں اللہ اللہ لیکن میں تنو بھی خبردار کر دیا میرا رب پہ تنو تکتا ہے میری مجبوری تو فائدہ نہ اٹھا
جنہوں نے تیرا تذکرہ کیتا میں تیرے نال در کے پیچھے ہو گیا جے تو سمجھنے میں تیرے ڈر پال کے پیچھے ہویا اللہ سوڑیا میری مصیبت دور فرما مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے دعا ہلے پوری نہیں ہوئی تیجے بندے کی دعا بھی چل دیئے انہیں آمین کیا تے فوراً پتھر گڑگڑ کرنا تھلے چلا گیا سبحان اللہ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ اللہ آپ پہ دعائیں دینے لے کوئی معبود نہیں معبود اللہ ملائکہ دعائیں بھی دینے لے جبریل بھی کہتے ہیں معبود اللہ اولو العلمی قائماً القسط مصدر المقسط ہے بخاری بڑی سجمہ آخری روایت فهم الجائر ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان کیا سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ اولو العلم قائما بالقسط قسط کا معنی میں اگر یہاں قرآن کروں تو مجھے اجازت دیجیے گا اولو العلم قائما كونوا قوامين بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ایمان لیو قرآن دنال کھلو جائیو بھاوے گوائی انصاف علی توڑے اپنے خلاف کیوں نہ ہوئے توڑے بھاوے اپنے ماں باپ دے خلاف کیوں نہ ہوئے رشتہ داران دے خلاف کیوں نہ ہوئے کونو قوامین بالقسط اولو العلم قائما بالقسط او علم آئے قرآن دے ہوتے قرآن دی سچائی دے ہوتے قائم نے جنہوں نے قرآن مسئلہ سمجھا چکے ہیں ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور قائما بالقسط اے دیو علم والے جڑے قرآن دی سچائی دے اتے قائم نے وہ بھی کوئی دعائیں پہ دے دے کی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو العزیز عزیز کا معنی یاد رکھنا العزیز جڑا اپنی گل منوا دیا طاقت رکھدا ہے اس کو کہتے ہیں عزیز اس کو کیا کہتے ہیں معنی یاد رکھنا جڑا اپنے حکم منوان دیا طاقت رکھتا ہے جڑا اپنے محبوب دا حسن منوان دیا طاقت رکھتا ہے جڑا اپنے نبیوں دے معجزے منوان دیا طاقت رکھتا ہے جڑا فرشتے دی منوان دیا طاقت رکھتا ہے جڑا پرندیاں دیا بولیاں دے اقرار دیا طاقت رکھتا ہے جڑا کائنات دے ذرے ذرے دے اوتے اپنے حکماں دے نال قدرت رکھتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟
ہو تو اس میں یہ آیا ہوگا موقع. الحکیم اس کا روٹ ورڈ ہے ہا کاف میم. سبحان اللہ یہ حروف اصلی ہیں اس کے. جی سبحان اللہ. عربی والے کہتے ہیں او گھوڑا جڑا کسی شاہ سوار دے قابو نہ آئے او دے نتھنے دے ایک پٹی بنی جائے تاکہ نہ کرے ٹپے نہ جی کتے نہ اور قابو کیتا جائے. اس پٹی نو کہندے نے حق نہ. انہوں کی کہندے نے جی العزیز الحکیم. اللہ او طاقت والا ہے جڑے میں او اپنی طاقت منوان تے اندر کوئی شے فرق نہیں سکتی. بے شک سبحان اللہ. وہ انتشار کو ختم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے حکیم کو حکیم کرتے ہیں کہ وہ عذاب کے فساد کے انتشار کو ختم کرتا ہے. ہاں ہاں حکیم کو حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عذاب میں جو انتشار ہوتا ہے اس کو اعتدال پہ لاتا ہے اور قابو کرتا ہے. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. یہ قدرت والا میرا اللہ, یہ طاقت والا میرا اللہ. تے پھر میں آج اقرار کرنا میں بھوکا تے مر جاگا مخلوق دے نال میں اپنا تعلق نہیں ان کا بڑا سکتا. دل دے میرا بڑے اللہ دے نال ہے تعلق نبھاواں گا سارے دے نال پر دل